اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لو کانا اگر ہو البحر سمندر مدادن سیاہی لکلماتی باتیں لکھنے کے لیے ربی میرے رب کی، اگر سمندر یہ 7 سمندر کیا بن جائیں، سیاہی بن جائیں، تو یہ میری باتیں کیا مطلب تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں، توحید پر دلائل و براہین وہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی مخلوقات جو اس نے پیدا کی ہے، کون شمار کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں ہیں۔ لنفد البحر تو ختم ہو جائے البحر سمندر، قبل ان تنفد اس سے پہلے کہ ختم ہوں کلمات ربی میرے رب کی باتیں۔ سورۃ لقمان میں ولو ان ما فی الارض شجرۃ اقلام والبحر یمدہ، یہ جتنے درخت ہیں یہ سارے کے سارے کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ، اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں، پھر اس کے بعد اور ہم سمندر لائیں، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے، تعریف، نشانیاں، حکمتیں، باتیں یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں ایسا ہی سمندر مدد کے لیے، یعنی ایک ختم ہو جائے پھر دوسرے کو سیاہی بنا دیں، دوسرا ختم ہو جائے تو تیسرے کو، اسی طریقے سے یہ کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، سمندر خشک ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے۔ قل آپ فرما دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ افضل الانبیاء ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کہتے ہیں تمہارے جیسا، بھائی جیسا، یہ ساری باتیں ان کی خام خیالی پر مبتلا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انبیاء کے جو سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا کیا ہوں؟ سردار ہوں، تو میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، یعنی چلنا پینا کھانا بیٹھنا، لیکن آپ کا مقام کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وحی کی جاتی ہے میری طرف، وحی کی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا یہ میں غیب نہیں جانتا، اللہ نے وحی سے بتایا۔ یہ جو خضر اور موسیٰ کا واقعہ بتایا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی وحی کے ساتھ ہے۔ ذوالقرنین کا جو قصہ بیان ہوا یہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی۔ یوحی الیہ، میں غیب نہیں جانتا، غیب کی نفی ہو رہی ہے کہ مجھے وحی کی جاتی ہے، جس کو بتایا جائے تو وہ غیب نہیں۔ انما الہکم الہ واحد، میں کیا ہوں؟
رسول ہوں. معبود کون ہے؟ الہ واحد، وہ ایک معبود ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے جی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص امید رکھے لقاء ملنے کی ربی اپنی رب سے، یعنی مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. ہم نے زندگی دی، اس کے بعد موت ہے، پھر کیا ہے؟ پھر ہم کھڑا کریں گے. ذرا دیکھیں تو صحیح. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لایا ہے. اور جو شخص امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے زندگی کا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. نیک سے مراد کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کے لیے ویسے تو 3 ہے نا، لیکن 2 شرطیں لازمی ہیں. اخلاص ہونا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل کرنا، اور دوسری بات جو عمل کر رہے ہیں وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت بمطابق ہو. اگر اخلاص نہیں، عمل سنت بمطابق ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اگر اخلاص ہے، عمل سنت کے مطابق نہیں، پھر بھی حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھی، پھر آپ کو سلام کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. رافع چلے جاؤ، نماز نہیں پڑھی. صحابی کے اخلاص میں شک ہو سکتا ہے؟ اخلاص تو ہے. دوبارہ نماز پڑھی، پھر گیا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ارجع فصلی، 3 مرتبہ. اب صحیح حدیث یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو ایک نماز پڑھ لے 1000 ثواب کا نماز کا ثواب ہے. 3 مرتبہ صحابی نے نماز پڑھی، 3000 نمازوں کا ثواب تو ملنا چاہیے. اخلاص بھی ہے، مسجد نبوی ہے. آپ نے فرمایا نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول مجھے یہی طریقہ آتا ہے، کوئی کمی کوتاہی. آپ نے فرمایا رافع حتی تطمئن راکعا، اطمینان ہو رکوع کے اندر، حتی تطمئن قائما، جب تو تیری نماز میں اطمینان نہیں تھا. اب اخلاص بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، عمل کرنے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اللہ کے رسول ایک قربانی کو لے لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی ہے. اللہ کے رسول میں نے پہلے ذبح کر دیا نماز سے پہلے. کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کے گھروں کے اندر پہلے میرا گوشت پہنچے. اخلاص ہے، جذبہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری سنت، میرا طریقہ نہیں ہے، پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. ٹھیک ہے جی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، سنت کے مطابق کرے، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور شریک نہ ٹھہرائے عبادت میں اپنے رب کی کسی کو. اگر کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کلام پر عمل ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک بات تو ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، انما انا بشر مثلکم. وہ کیا کہتے تھے کفار مکہ؟ کیا کہتے تھے؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ہم آپ کو نہیں مانتے جی. آپ رسول جو کہتے ہیں آپ تو بشر ہیں جی. اور کچھ لوگوں کا نظریہ آج بھی ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا. آپ کی تعلیمات ساری کی ساری نورانیہ ہیں. آپ کے حکم، آپ کے فرمان، آپ کی سنت ساری کیا ہیں؟ نورانیت ہیں. اور یہاں پر کیا انما انا بشر مثلکم، تم جیسا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ مقام میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي.
کہہ دیجیے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ایسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔